بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے سفر کرتے جا رہے تھے کہ راستے میں مصر کا ملک تھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک بادشاہ ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور بے حد خوبصورت ہے۔ وہ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس ملک میں نئے آنے والوں کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بادشاہ کے کارندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب تھے اور مسافر تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جس اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہونے لگا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا ہے کہ یہ خاتون اپنی عبادت مکمل کر لے تو اس کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی۔ جو کوئی بھی جب اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے اپنی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم باکمال تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں۔ اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر میرے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دینا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل میں ہے، عزت کو بچانے کی مشکل۔ اس مشکل میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی بھی پریشانی سے نکالنے والا نہیں ہے، تو میری حفاظت فرما۔ اللہ کیسے اپنے بندی کو ضائع کر سکتا ہے؟ ہم سب کی روحانی ماں اللہ تعالیٰ کی ایسی ولیہ اور دوست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو فوراً سنا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر لی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ قدرے قریب آیا تو بے ہوش ہو کر دھڑام سے محل کے فرش پر گرا۔ اس کے منہ سے طرح طرح کی آواز نکلنے لگی، جیسے موٹے کٹے کو ذبح کیا جاتا ہے تو گر گر کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کا بھی یہی حال تھا، منہ سے جاگ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے پاؤں بھی زمین سے رگڑیں کھانے لگے تھے، ٹانگیں چل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ لوگوں، جب کوئی اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مولا کریم ایسے بن گئے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتی جاتی تھی، عرش والا رب اسی طرح کرتا جاتا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، اگر یہ بادشاہ اسی طرح مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں اس کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کریم، اگر یہ مر گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا ہے، تو اس کو ٹھیک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندی کے خدشہ کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی اور بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا تھا درمیان میں کتنا وقفہ تھا، یہ معاملہ چند منٹ کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا یا آدھے دن کا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اسے بھلا کر دوبارہ پہلے والی حرکت کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو
کو عقل نہیں آئی بلکہ وہ پھر سے سرکشی پر آمادہ ہے تو دوبارہ پہلے والا امر دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے والی دعا مانگنے لگی۔ ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ آگے بڑھا، پھر سے نیچے گرا اور پہلے والی حرکت سے دوچار ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ الہی یہ مر گیا تو اس کا الزام میرے اوپر آ جائے گا۔ اللہ کریم نے دوبارہ ٹھیک کر دیا اس بادشاہ کو، گویا اللہ کریم کہہ رہے تھے کہ میری بندی تو جس طرح کہتی جائے گی میں اس طرح کرتا جاؤں گا۔ جو اپنے رب سے مدد مانگتا ہے آسمان کا رب ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کی عزت کی حفاظت کی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ باہر نکل گیا، اب دربار لگایا اور اپنے کارندوں کو کہنے لگا، یہ عورت جو تم میرے پاس لائے ہو یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جسے تم میرے پاس لے کر آئے ہو، اسے واپس اس کے خاوند سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اور ساتھ میں بولا، یہ جو ساتھ لڑکی ہے اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے اس خاتون کے سپرد کر دو اور وہ بھی اسے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس بادشاہ کے دل میں خود ڈالا کہ وہ بادشاہ جو سارہ علیہ السلام کے اوپر بدنیت ہو رہا تھا اور انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور اب اپنی لڑکی خادمہ بنا کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر رہا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کو لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی جو پریشانی کی حالت میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو خوش ہو گئے اور حیرانی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر تمام واقعہ بیان کیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو اوندھے منہ پٹک کے رکھ دیا اور خدمت کے لیے یہ لڑکی عطا کر دی۔ یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے بہترین ساتھی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔